أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم
والنياحة على الميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہان سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، ذوالحجہ کی آخری تاریخیں ہیں اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہستی کائنات کا نظام بنایا ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، دن اور رات کو بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور ان چاروں کو حرمت والا تسلیم کرنا یہ بہت مضبوط دین کی علامت ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی انعام اور خصوصی مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں میں بھی ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گناہ کرنا، نافرمانی کرنا حرام ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر گناہ اور زیادہ گناہ کا سبب اور نیکی اور زیادہ نیکیوں کا سبب بنتی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ ہاں، ان مہینوں کے اندر ایک عظیم فریضہ جہاد کا، وہ بھی تم نے پہل نہیں کرنی، ابتدا نہیں کرنی۔ اگر کافر مشرک تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تمہارے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، پھر تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اگر نہ وہ تمہارے اوپر حملہ نہ کریں تو تم نے ان 4 مہینوں میں پہل نہیں کرنی، تم نے جہاد والا عمل بھی ان 4 مہینوں میں شروع نہیں کرنا۔ اور یہ ساری امتوں میں 4 مہینے محترم اور مقدس چلتے آ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ غیر مسلم مشرک جو دین سے بڑے دور تھے، لیکن وہ بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر ان کی جنگیں چل رہی ہوتی، لڑائیاں ہو رہی ہوتی اور ان کے درمیان میں یہ حرمت والا مہینہ آ جاتا تو وہ اپنی لڑائی کو بند کر دیتے، اور اگر اس حرمت والے مہینے میں ان کو اپنا کوئی دشمن، حتیٰ کہ اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھ کے اپنا بدلہ نہ لیتے، بلکہ حرمت والے مہینوں کا احترام اور اس کا پاس کرتے ہوئے اس
دشمن کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ان کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اس میں خون بہانا، لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا، قتال و لڑائی کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس وجہ سے ہم ان مہینوں میں لڑائی نہیں کریں گے۔ وہ ان مہینوں کا بڑا پاس کیا کرتے تھے۔ ان کی حرمت والے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں کوئی واضح نہیں ہے، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ان 3 مہینوں کے درمیان میں، ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ حرمت والا، ذوالحجہ کے بعد محرم حرمت والا۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے حج کے لیے دور دراز کا سفر کرنا تھا اور ان کے پاس سواریاں ایسی تھیں کہ جو مہینوں کے اندر وہاں پہنچاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے سفر کو آسان بنانے کے لیے، ان کے مال جان کو محفوظ کرنے کے لیے حج سے 1 مہینہ پہلے حج والا مہینہ اور 1 مہینہ بعد میں حرمت والا قرار دے دیا، تاکہ لوگ دور دراز سے اگر سفر بھی کرتے ہوئے آئیں تو ان قافلوں کو رستے میں نہ لوٹا جائے، نہ تنگ کیا جائے، نہ پریشان کیا جائے، بلکہ وہ آرام اور امن سے آئیں، حج کر کے امن سے واپس اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔ یہ 3 مہینے اکٹھے اس لیے حرمت والے بنائے، اور سال کے درمیان میں ایک رجب کا مہینہ حرمت والا بنایا۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو 1 مہینہ ایسا ہے کہ وہ امن و سکون کے ساتھ جائے اور جا کر عمرہ کر کے واپس آ جائے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، اور ان 4 میں سے پہلے نمبر پر جو آتا ہے وہ محرم ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی محرم سے ہوتی ہے، جسے ہم سن ہجری کہتے ہیں، اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں کوئی خط لکھتے اپنے گورنروں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف، تو اس کے اوپر مہینہ ڈالا جاتا، اس کے اوپر تاریخ ڈالی جاتی، لیکن سن ہجری نہیں ڈالی جاتی تھی، سال کا تعین نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی مجلس سے مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی 1 ہجری کی جاری کریں، جس کے اندر ہر ایک سال کا لحاظ رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے 17 ہجری میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجری کی ابتدا کی۔ کسی نے کہا کہ اسلامی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا نہیں آپ کی نبوت سے آغاز کیا جائے، کسی نے کہا نہیں آپ کی وفات سے آغاز کیا جائے، کسی نے کہا نہیں جس وقت مسلمان مدینے کی طرف آئے تھے، ہجرت کی تھی، الگ ملک ملا تھا اور اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، وہاں سے شروع کیا جائے۔ چنانچہ یہی مشورہ پاس ہوا کہ جس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آئے، پورا اسلامی معاشرہ قائم کیا، وہاں سے شروع کیا جائے۔ تو یہ ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ابتدا ہوئی، اور پھر 12 مہینے سے پہلا کس کو قرار دیا جائے؟ یہ سارے مشورے کے ساتھ پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا، اور اب اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، ذوالحجہ پر اختتام ہوتا ہے، اور یہ ہجری حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے یہ سال شروع ہوتا ہے، اور آج 1435 ہجری کا اختتام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کیے ہوئے اب 1435 سال گزر چکے ہیں، اور یہ مہینہ محرم کا ایک عظیم مہینہ ہے۔ رمضان کی اپنی شان ہے، ذوالحجہ کا اپنا مقام ہے، لیکن محرم کا ایک نیا ہی مقام ہے جو باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا وہ مقام نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد 11 مہینے میں سے اگر کوئی انسان نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔
رمضان کے روزے نفلی روزے یہ باقی سارے مہینوں کے نفلی روزوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک بہت عظیم نقطہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ رمضان بھی اللہ کا ہے، ذوالقعدہ بھی اللہ کا ہے، ذوالحجہ بھی اللہ کا ہے، شوال بھی اللہ کا ہے، لیکن اس کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے گے، بنائے سارے اللہ نے ہیں، لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بن جایا کرتا ہے۔ جیسے گھر تو بہت ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ، بڑے بڑے افضل، بڑے بڑے بہترین، لیکن جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے دنیا کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کتابیں بڑے لکھنے والے، بڑی بڑی اعلیٰ کتابیں، لیکن جس کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے قرآن مجید، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول کا معنی قاصد، ڈاکیا، پیغام پہنچانے والا، یہ دنیا میں بڑے پیغام پہنچانے والے، لیکن جب رسول اللہ بن جاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرنے والا۔ اسی طرح مہینے تو بہت ہیں، لیکن جب مہینہ شہر اللہ بن گیا، اللہ کا مہینہ بن گیا، تو اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں، مقام شان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں، اور سارے روزوں کے اندر سے ایک روزہ اور زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے، مدینے میں اکثر لوگ یہودی آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بڑے یہودی مدینے میں آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے تھے، ان کی قوم قبطی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی قوم بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے ان قبطیوں سے چھڑایا تھا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ افراد کو موسیٰ علیہ السلام سے ملا کر فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے جب آگے پہنچے فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، 6 لاکھ قوم آزاد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے آج روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے فرمایا ہاں، ہم بھی اس مہینے کے اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ نحن احق بموسیٰ منکم، تم بھی موسیٰ کے ماننے والے اور موسیٰ ہمارے بھائی، اور تم سے بڑھ کر ہم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن کی خوشی کریں اور روزہ رکھیں۔ پہلے مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ فرض قرار دے دیا تھا، ابھی اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ 10 محرم کا روزہ سب مسلمانوں پر فرض تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھایا کرتے تھے، اتنے چھوٹے جو کھیلنے والے بچے تھے۔ صحیح بخاری میں صحابہ فرماتے ہیں اگر ان کو بھوک لگتی، بھوک ستاتی، ہم ان کو کھلونے دے کر بہلا دیا کرتے تھے، اور سال میں ایک ہی تو روزہ فرض تھا، ہم سارے اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے پھر یہ روزہ سنت بن گیا، نفل بن گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ جب فرضیت ختم ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ، اگر تم ایک دن کا روزہ رکھو گے تو مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ تمہارے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب مہینہ ہے۔ اس کے اندر کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں پہنچے، یہودیوں نے بڑی مخالفت کی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا. آپ نے فرمایا ہاں لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا نا لأصومن التاسع، یہودیوں کی ہم نے پوری مخالفت کرنی ہے، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. 9 محرم آیا ہی نہیں، آپ نے روزہ رکھا نہیں. ایک آپ کی خواہش تھی، ایک آپ کا عمل تھا. بہترین بات یہ ہے کہ اب ہم دونوں دنوں کو، دونوں باتوں کو پورا کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش پر بھی عمل کریں اور آپ کے طریقے پر بھی عمل کریں، اور عام بھی ان دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو سکیں. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس اللہ کے مہینے میں، اسلامی طریق کے پہلے مہینے میں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب مہینے میں، جس میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ منانا تھا، حرمت والے مہینے میں بہت زیادہ بدعت و خرافات کو رواج دے رکھا ہے، جس میں تو ایک گروہ خاص ہے اور دوسرے ہمارے اہل سنت بھائی بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے. ایک بات جو بہت عام ہے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے لوگ ماتمی لباس پہن لیتے ہیں، اور ہماری سرزمین پاک و ہند میں یہ سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے. عرب ممالک میں ایسا نہیں ہے، ان کے اندر حرمت والے مہینے کا اب بھی خیال کیا جاتا ہے، محرم کے مہینے میں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاک و ہند میں جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا ساری شادیاں بند، غم کے لباس، پاؤں سے جوتے اتار دیے، اپنی 4 پائیوں کے منہ الٹے کر دیے اور زمین پر سونا شروع کر دیا، اور ننگے بدن، ننگے جسم پھرنا یہ اپنا حق سمجھنے لگے، اور سارے علاقوں میں غم کی فضا پھیل جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ جو سارا رمضان کا مہینہ بھی گناہ سے باہر آنے والے نہیں تھے، روزہ رکھ کے بھی گناہ سے باہر نہیں آتے تھے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے ان کو بھی شرم آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ سارے اس مہینے کے سوگ میں ڈوب جاتے ہیں. پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ کیا تم یہ معاملہ کر رہے ہو؟ ہاں، نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے نا، چونکہ اس وجہ سے ہم غم کے اندر ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ، شہادت کے بعد غم ہے یا شہادت سے پہلے غم ہے؟ اگر تمہیں شہادت کے بعد غم ہے وہ تو سارا ساتھ رہنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان نے ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت حسین ابھی زندہ ہے، ان کو غم ہے، 2 کو زندہ ہے ان کو غم ہے، 4 کو زندہ ہے ان کو غم ہے، 6 8 10 تک زندہ ہے ان کو بڑا غم ہے، اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادت کی تاریخ گزر جاتی ہے، ان کے سارے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ عام طریقے پر گزارنا شروع کرتے ہیں. گویا کہ ایسے سمجھو جب تک زندہ ہے یہ پریشان ہے، جب تک زندہ ہے وہ پیٹ رہے ہیں، جب تک زندہ ہے ان کی حالت غیر ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو سکون ہو جاتا ہے. ہاں شکر ہے ان سے جان چھوٹ گئی ہے، اب ہم اپنے سکون سے اپنی نیند لے سکیں گے. حالانکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3. کوئی ایسا شخص جو ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کا اسے یقین ہے، کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ افسوس، 3 دن سے زیادہ انسان کو غم نہیں ہونا چاہیے. ہاں بیوی ہے، اپنے خامن کے اوپر 4 مہینے 10 دن تک وہ اور عورت اپنی عزت میں رہے گی، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ افسوس کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور یہاں تو کتنی صدیاں بیت چکی ہیں ابھی تک افسوس ہی افسوس چل رہا ہے. اور نوحے مرثیے آپ دیکھو گے ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر دکان پر، ہر رکشے کے اوپر مرثیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پیٹنے والے ہیں پیٹ رہی ہیں، نوحے پڑے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن المراثی، آپ نے مرثیے پڑھنے سے منع کیا. لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نوحہ کرنے والی،
پیٹنے والی پر بھی اللہ کی لعنت بھیجی ہے اور اس کو سننے والی پر بھی اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ نوحہ کرنا بھی لعنتی عمل ہے، نوحہ سننا بھی لعنتی عمل ہے، نوحہ دیکھنا بھی لعنتی عمل ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو نوحہ کرتے نہیں لیکن اس کو خصوصی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، یہ کیسا عمل ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنا، نوحہ سننا دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اربع من امر الجاہلیہ، چار چیزیں یہ جاہلیت کے اعمال ہیں، لا یترکونہن، اس امت کے اندر بھی وہ پائے جائیں گے جن کو چھوڑیں گے نہیں۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب کے اوپر بڑا فخر کرنا، ہم فلاں ہیں، ہمارا خاندان فلاں ہے، ہم وہ ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگلے کو کمی کمین، دوسرے کو حقیر، اپنے برادری کو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاہلانہ روش تھی اور آج بھی موجود ہے۔ والطعن فی الانساب، اور لوگوں کے نسب کے اوپر طعنے کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو، اپنی برادری تو دیکھو، اپنا قبیلہ تو دیکھو۔ یہ جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کو دیکھ کر بارش کے حساب لگانا، یہ اس وقت بھی تھا آج بھی ہے۔ اور چوتھی جاہلیت والی بات والنیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اور جو عورت نوحہ کرتی ہے، پیٹتی ہے اور اپنے بال نوچتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النائحۃ، نوحہ کرنے والی، اذا لم تتب قبل موتها، اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی، مرنے سے پہلے اگر اللہ سے معافی نہ مانگی، میت کے اوپر نوحہ کرتی رہی، پیٹتی رہی، آوازیں نکال کے شور مچاتی رہی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حدیث میں عورت کا لفظ اس وجہ سے آیا ہے کہ کیونکہ عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر مرد یا عورت نوحہ کرتا رہا اور اسی طرح مر گیا بغیر توبہ کے، اس کو کل قیامت کے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی اور اس کے جسم کے اوپر خارش ہمیشہ تک ہوگی۔ اور گندک اور پٹاس کو تم جانتے ہو، آگ بہت جلدی لگتی ہے اور سارے جسم پر پہننے کی وجہ سے خارش بھی ہو جائے گی اور اس کو اسی قمیض کے اندر لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نوحہ کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں دروازہ کھٹکتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ساتھ یا مرد ہے یا عورت ہے، جناب کسے ملنا ہے؟ ہاں جی میں نے یہ فقیر حسین، یہ حسین کے نام کا مانتا بنایا ہے، کیا کریں اسے؟ جناب میں نے یہ منت مانگی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میں نے منت مانگی حسین تم مجھے بچہ تو تیرے نام کا مانتا بناؤں گا اور اس کے جوان ہوتے تک اس کو کھلانا، پانی پلانا، اس کو کپڑے پہنانا تیرے نام کے مانگ کر کریں گے۔ لہذا ہم نے حسین کے نام کا مانتا بنایا، اس کو کھانے کے لیے دو، پینے کے لیے دو، پہننے کے لیے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ کتنی غلط بات ہے، حسین کے نام کا مانگتا ہے۔ ذرا غور کرو کس قدر زیادہ توہین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا رہی ہے۔ کیا وہ مانگتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ ان کا نام لے کر ایسے کام کرنا یا ان کی توہین کے مترادف ہے؟ تمہیں یاد ہوگا مسجد نبوی تھی، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سمجھ بوجھ نہیں تھی، نابالغ بچے تھے۔ مسجد نبوی کے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے اور یہ کھجوریں سچے کی کھجوریں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کھیلتے کھیلتے مسجد کے صحن میں آئے، کھیلتے کھیلتے ایک نے کھجور اٹھائی، اپنے منہ میں ڈالی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، دیکھا چھوٹا سا بچہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں داخل کر چکا ہے، مانگی نہیں، منہ میں داخل کر لی، ہزاروں نہیں، ایک کھجور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے، ننھے منھے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکال دیا، فرمایا حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے، میری لگتے جگر کا بیٹا ضرور ہے، حسین تیرے ساتھ محبت ضرور ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ تو صدقے کا مال ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صدقہ حرام ہے، میری آل پر صدقہ حرام ہے، میں ایک کھجور بھی صدقے کی تجھے کھانے نہیں دوں گا۔ اور یہاں ساری زندگی حسین کے نام کا مانتا بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھو اب کتنا شادیوں کا زور ہے، ہر طرف شادیاں شادیاں، اور جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوگا سب اس طرح چپ کر جائیں گے کہ جیسے حرام ہے، اور اسے حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ محرم کے مہینے میں شادی کرنے کا سوچ لے، پوچھ لے، ہر طرف سے اسے آنکھیں نکالی جاتی، تو کیا کرنے لگا؟ اتنا حرمت والا مہینہ، اتنے سوگ اور افسوس والا مہینہ، اور تو شادی کرنے لگا؟ یہ بھی بہت بڑی شیطانی حرکت آج مسلمانوں میں، صرف اس گروہ میں نہیں، آج اہل سنت میں بھی ہے، اور اہل حدیث بھی اس سے کتراتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، چھوٹی عید کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن، لیکن کیا اس شوال کے مہینے میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 70 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء میں ایک ہستی ایسی بھی تھی جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں بن گئی، زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب۔ لوگوں سن لو، قیامت تک جتنے بھی لوگ رب کائنات کے راستے میں شہیدوں میں سب کا اگر سردار ہے تو میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ وہ اتنے عظیم صحابی، جب وہ بھی شوال کے مہینے میں شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ہم نے اس کو مہینے کو شوال کے عید کے فوراً بعد والے مہینے کو شادی کا مہینہ سمجھ لیا، اور محرم اور سفر میں شادی نہیں کرنی، اس کے فوراً بعد ربیع الاول آئے گا، اس کو بھی شادیوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، کثرت سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن ذرا سوچو اس مہینے میں جس کی وفات ہوئی ہے، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے امام، حسن حسین کے نانا جان، فاطمہ الزہرا کے بابا جان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب اگر کسی مہینے کے اندر فوتگی کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے شادی کرنا حرام ہوتا، رب کعبہ کی قسم صحابہ یہ کہتے ہیں جب ہجرت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف، وہ دن ہمارے لیے سب سے عظیم دن تھا، اور سب سے ترقی والا دن، سب سے ہمارے لیے ذلت والا دن، سب سے ہمارے لیے پریشانی والا دن وہ تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جا کر ملے تھے۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے سلسلہ یہ بند کرنا ہوتا، تم بند کرو ربیع الاول میں، تم بند کرو شوال میں، تم بند کرو ذوالقعدہ میں، تم بند کرو ذوالحجہ میں، تم بند کرو رمضان میں۔ رمضان کے مہینے کا تمہیں پاس نہیں، وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، یہ حضرت حسین ہے، اس رمضان کے مہینے میں تو حضرت حسین کے والد محترم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے یہ سلسلہ بند کرنا ہے، ذرا اٹھا کر دیکھو تاریخ، تمہیں کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں صحابہ کی وفات نہ ہوئی ہو، صحابیات کی وفات نہ ہوئی ہو، ائمہ کی وفات نہ ہوئی ہو، بڑے بڑے لوگوں کی وفات ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی وفات کی وجہ سے شادی سے نہیں رکتے، اور نہیں رکنا چاہیے، اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے، صرف ایک مہینہ اس وجہ سے رک جانا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، اصل میں بد عقیدہ شیعہ کے پیچھے چلنے اور ان کا ساتھ دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ان کو غم ہے، ان کو پریشانی ہے، ان کا ماتم ہے، ہم ان دنوں میں شادی کرنا اپنے اوپر بھی حرام سمجھ لیتے۔ اور اگر کوئی حرام نہ سمجھے، اگر پہلا آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی نیا نیا نکاح ہوا ہے تو جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوگا اب وہ اپنے 9 بیاسی بیٹی کو اپنے گھر میں واپس لیں،
بھئی کیا ہوا؟ ابھی تو نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، حلال طریقہ ہے، تم اس کو واپس جلدی کیوں اپنے گھر میں بلا رہے؟ ہاں نہیں، محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، پریشانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر مرد عورت حلال طریقے سے اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے جائز کیا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم مرد عورت کو اکٹھے نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ خوشی منائیں گے اور ہم نے تو سوگ منانا ہے۔ ان 10 دنوں میں اپنی بیٹیوں کو گھروں میں واپس بلایا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے۔ حالانکہ یہ بھی 100% غلط ہے۔ جب نکاح کر کے اسلامی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، تو پھر ان کو جدا کرنا اور حرمت والا سمجھنا اور غم والا سمجھنا یہ 100% شیعہ کی نقالی ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس سے آگے آپ چلیں گے، اسلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ 10 محرم کو روزہ رکھ، 9 محرم کو روزہ رکھ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہی دنوں میں اور کھلائیں گے، انہی دنوں میں اور پلائیں گے۔ اور نظر اللہ نیاز حسین، حسین کے نام کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، دودھ بانٹے جا رہے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، اور حسین کے نام کے اوپر یہ سارے کام ہو رہا ہے، اور یہ سارے مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، صرف کھانے پینے کی خاطر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام نے سکھایا تھا ایک دن روزہ رکھ، تیرے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ یہ گناہوں کو معاف کروانے سے بھی کیا، اسلام نے کہا تھا اللہ کے نام کی چیز کھا، اللہ کے نام کی دے، اس نے کہا نہیں، نظر اللہ نیاز حسین، حسین کے نام کی سبیلیں لگاؤں گا۔ پھر اٹھاؤ دوسرا سپارہ، رب کا قرآن ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے اوپر خون کو حرام کیا ہے، جو خون بہہ جائے ذبح کرنے کی وجہ سے نکل جائے اسے پینا حرام ہے، جو جانور مر جائے پہلے حلال تھا، گائے بیل بکری حلال ہے، اگر مر جائے یہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا اللہ نے حرام کیا۔ پہلے 3 باتیں، خون پینا حرام، مردار حرام، خنزیر کا گوشت حرام، چوتھے نمبر پر یہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام پر دیا جائے وہ بھی اللہ نے حرام کرا دیا۔ اور یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین، حسین کے نام کی سبیل لگی ہے، چونکہ ان کا پانی بند ہوا تھا، ہم نے حسین کے نام کا پانی جاری کر دیا، اور یہ سارے مسلمان لائنوں میں لگ کے اس کو پینا اپنے لیے تبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ سمجھو ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے آپ دیکھتے ہیں قبرستان سج جاتے ہیں، قبرستان میں رونق شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، عقل مند، دیندار کیا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے محرم کے مہینے میں چونکہ مفت مٹی ملے گی یا سستی مٹی ملے گی، اس مہینے میں قبروں کے اوپر مٹی چڑھانا اسے اپنا حق سمجھتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا داماد ہے، بڑا قریبی ہے، میں تجھے ایک کام پر دیکھتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کر دیکھو جو قبر اونچی ہے، جو قبر بلند ہے، اس کو ہٹا کر، اس کو گھرا کر پست کر کے آ جا، اور سارے مسلمانوں کی قبروں کو برابر کر کے آ جا، اور اگر وہاں کوئی مورتی، تصویر، کوئی کتبہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اس کو اکھاڑ کے آ جا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم دیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، اور جب ان کی دور حکومت آئی، ان کے خلافت آئی، انہوں نے اپنے شاگرد ابو الحیاج اسدی کو فرمایا تھا اے ابو الحیاج میں تجھے اس کام پر بھیجوں جس کے اوپر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ فرمایا ہاں میری وہ ڈیوٹی لگائے جو آپ کی کائنات کے امام نے لگائی تھی۔ فرمایا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاؤ قبرستان میں جاؤ، جس قبر کے اوپر مٹی زیادہ ہے، جس قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے، جس قبر کے اوپر لکھ کر لگایا گیا ہے اس کو اکھاڑ کر پھینک دو، اور جس کی مٹی زیادہ ہے اس کو اتار دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبروں کی زیادہ مٹی کو اتار رہے ہیں، قبروں کو نیچا کر رہے ہیں، قبروں کو پست کر رہے ہیں، اور یہ انسان مسلمان محرم کے مہینے پہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور جا کر سارے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، اور 2 من مٹی اور چڑھا کے سمجھتا میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کر رہا ہے۔ یہ
ہر طرف بدعت و بدعت و خرافات. اسی ایک مہینے میں کس قدر بدعات ہمارے مہینے میں جنم لے رہی ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا مہینہ تھا، عظیم مہینہ تھا. اس مہینے میں ہمیں زیادہ ذکر و اذکار، نفلی روزے اور اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے اور ان ساری بدعات سے کنارہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوشت گزار کیا گیا ہے اس کا تعلق ہے فضائل محرم اور بدعات محرم. محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ ہجری اور سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا اور اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے اور مقام والی بن جاتی ہے. اور عام مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن محرم کو شہر اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا پورے سال کے نفلی روزے رکھنے سے افضل ہے، اور اس مہینے کا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اس مہینے کی فضیلت اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے. کسی کی موت، کسی کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت نہیں ملی ہے، اور یہ سوگ والا مہینہ نہیں ہے. جس طرح عام مہینے ہیں اسی طرح یہ مہینہ ہے. اس مہینے کو حرمت والا اللہ نے قرار دیا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید 10ویں سپارے میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنے اوپر تم نے ظلم نہیں کرنا. لیکن ظلم یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے. اپنی جان پر ظلم کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو پیٹا جاتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا جاتا ہے، مصیبت میں ڈالا جاتا ہے. جہاں قرآن کی مخالفت ہوتی ہے وہاں جس کے یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ انہی کا نام لیتے ہیں، اور ان کی خطبات کا ایک مجموعہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے دیے، ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اسی فرقے نے اس کو شائع کیا جس کا نام ہے نہج البلاغہ. یہ عربی کے اندر بھی ہے اور اردو کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ موجود ہے من ضرب یدہ علی فخذہ عند المصیبۃ فقد حبط عمل. جو پریشانی کے وقت اپنے آپ کو رانوں پر اس طرح مارتا ہے اس کا یہ عمل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے پیٹنے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی. قرآن میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر اور اس مرد پر جو نوحہ کرنے والا ہے، نوحہ سننے والا ہے. قرآن بھی منع کر رہا ہے، احادیث مبارکہ بھی منع کر رہی ہیں، اور نہج البلاغہ جو کتاب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نام پر بزرگوں نے شائع کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی خود ہی کیا ہے، اور اردو کے اندر یہ بات لکھی ہے جو مصیبت کے وقت اپنے اوپر اپنے ہاتھ مارے گا اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہ عمل آج ہو رہا ہے. قرآن کو مانیے، احادیث کو مانیے، کم از کم اپنے امام کی بات تو مانیے اور اس بات سے باز آ جائیے. اور ان دنوں میں جو ہمارے ہاں یہ کام چل رہا ہے، قبرستان کے اوپر جانا، وہاں یہ پھول چڑھانا، وہاں مٹی ڈالنا، شادی بیاہ سے بعد آ جانا، اس کو سوگ والا مہینہ سمجھنا،
اور ساری یہ رسومات کرنا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے، ہر جمعے اور ہر بات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، دنیا میں باتیں بڑی ہیں لیکن سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لوگوں کے لیے طریقے بڑے ہیں لیکن سب سے بہترین طریقہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان بدعات و خرافات سے ہٹ کر سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباس صاحب کی ہمشیرہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے آخرت کے سفر کو آسان بنائے۔ مولانا عبدالباز صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی آخری سفر کو آسان بنائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولأقاربنا ولأجالبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم ادخلهم الجنة الفردوس اللهم فقهم فتنة القبر وعذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين